نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ حاضرین جماعت، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی شادمانی اور بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ کووڈ کے حالات میں آج کا دن بہت سارے لوگوں کے لیے غم کا دن بھی ہے۔ کتنے گھرانے ہیں جن میں سے بہت سارے لوگ انتقال ہو گئے، کسی کے گھر میں 2، کسی کے گھر میں 3، کسی کی تو پوری فیملی انتقال ہو گئی، اولاد انتقال ہو گئے، ماں باپ انتقال ہو گئے۔ ایسے خاندانوں میں کہاں سے خوشیاں ہوں گی؟ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشی کا موقع دیا ہے، دلوں کے اندر خوشی کے جذبات رکھا ہے، اللہ کا بے انتہا شکریہ ادا کیجیے۔ حاضرین، یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو 60 پر 9 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ بار بار اللہ کہتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، بڑا بیوقوف ہی ہوگا وہ انسان جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ لے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں سے امتحان لیا اور آزمایا، اور سارے آزمائشوں میں وہ کھرے اترے اور کامیاب ہو گئے۔ حضرات، بار بار قرآن میں ان کا ذکر ہے، نمازوں میں ان کا ذکر، درود میں ان کا ذکر، دعاؤں میں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تو کئی آزمائشوں سے گزرے، ایک بڑی آزمائش ان کی زندگی میں یہ آئی کہ بادشاہ نمرود نے عراق میں
آگ جلایا اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان ہے، آپ غور کریں۔ کیا غلطی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھروں کی پوجا نہ کرو۔ ان کا گناہ یہی تھا، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس نیلے آکاش نے دیکھا، وہ آگ میں بیٹھ کر بھی مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا میرا باپ میرا دشمن بن گیا، میرے قبیلے والے میرے دشمن بن گئے، میری بستی والے میرے دشمن بن گئے، وقت کا حکمران بادشاہ نمرود بھی میرا دشمن بن گیا، اور یہ زمین میرے لیے مناسب نہیں۔ عراق سے ہجرت کر کے وہ ملک شام چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں جا رہا ہوں میرے پروردگار کی طرف، وہی مجھے صحیح راستہ بتائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، بستی کو چھوڑ کر، وطن عزیز کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر اکیلے اللہ کی طرف نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں اکیلا ہوں، آج تک مجھے اولاد نہیں، مجھے ایک اولاد نصیب فرما۔ ربی حب لی من الصالحین، مجھے اولاد نصیب فرما، نیک اولاد مجھے نصیب فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، کتنا بڑا امتحان، یہ بھی اولاد دینے کے لیے 80 سال تک اللہ نے ان کو تڑپایا۔ یہ بھی زندگی کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، نرم دل اور نیک لڑکا اللہ ان کو عطا فرمایا۔ فلما بلغ معہ السعی، اتنی بڑی آزمائش کے بعد، 80 سال کی عمر کے بعد جب اللہ نے بیٹا دیا، پھر بیٹے میں بھی امتحان لینا چاہا، اور زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی یہ، بیٹے میں اللہ نے امتحان لینا چاہا۔ اللہ نے خواب میں دکھایا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے کی عمر، اسماعیل کی عمر جب دوڑنے کی عمر تھی، کھیل کود کی عمر تھی، تو حضرت ابراہیم بیٹے اسماعیل کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ فرما بردار اور وفادار بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو جو بشارت دکھایا ہے اس کو آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اللہ اکبر، باپ بھی راضی، بیٹا بھی راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو مینا کے میدان کی طرف لے کر آگے بڑھے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جب باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل زمین پہ بیٹے کو لٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ بیٹے نے کہا ابا جان اگر میرا چہرہ دیکھیں گے ذبح کرتے وقت، اللہ کی محبت پر میری محبت اگر غالب آ جائے آپ مجھے ذبح نہیں کر پائیں گے، لہٰذا مجھے میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے۔ جبہتن کہتے ہیں پیشانی کا کروٹ والا حصہ، جیسے جانور کو ہم پیشانی کروٹ کر کے لٹاتے ہیں ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، اور ان کی گردن پہ جب چھری چلانے لگے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آسمان والا سب جانتا ہے، منظر دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا كذلك نجزی المحسنین، نیک لوگوں کا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آسمان سے ایک بکرے کو بھیجتا ہے، آسمان سے ایک مینڈے کو بھیجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رسیاں کھولتے ہیں اور جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی یہ، کھلم کھلا اور بڑی آزمائش۔ اللہ خود کہتا ہے اس آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ پھر اللہ نے کہا ابراہیم کے ذکر کو اور ابراہیم کی اس سنت کو ہم نے قیامت تک جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کی اس آزمائش پر جب وہ کامیاب ہو گئے اللہ سلام کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے پیغمبر ہیں وہ، کتنے نیک پیغمبر تھے وہ، کتنے اعلیٰ درجے کے پیغمبر، کتنے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اسی سنت کو قیامت تک اللہ نے جاری کر دیا۔ آج جو قربانی کرنے ہم اور آپ جا رہے ہیں اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہی سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم آج جانور کو قربانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرتے وقت ان کے دل کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے لیے میں اپنی جان کیا اپنی لاڈلی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اسی جذبے کے ساتھ مجھے اور آپ کو جانور ذبح کرنا ہے۔ آج میں جانور ذبح کر رہا ہوں، وقت آنے پر میری اولاد کو بھی اللہ کے حوالے کروں گا، میری جان کو بھی اللہ کے حوالے کروں گا، میرے مال کو بھی اللہ کے حوالے کروں گا، میرا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہاں ایک بات آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی۔ قربانی سے پہلے نماز کا ذکر ہے، قربانی سے پہلے نماز کا ذکر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز زندگی میں اول درجے کی عبادت ہے، قربانی دوسرے درجے کی عبادت ہے۔ کتنے لوگ ہیں نماز کی پابندی نہیں کرتے، پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتے، ہاں قربانی کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ کتنے لوگ سینے پہ ہاتھ رکھے مجھے بتائیں آج فجر کی نماز ادا کیے ہوں۔ حضرات یاد رکھیے، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت، فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا کی ساری دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو قربانی سے زیادہ ثواب آپ کو جب ملے گا تب فجر سے پہلے 2 رکعت نماز آپ ادا کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے آپ قربانی جیسی بڑی عبادت کرنے کے لیے الحمدللہ جانور خریدے ہیں اور اب قربانی کرنے والے ہیں، کیا آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر آپ نمازی نہیں ہیں، اگر آپ بے نمازی ہیں، آپ کی قربانی بیکار ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، آپ کی قربانی بیکار ہے، کیونکہ جو آدمی ہمیشہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ جو سورت میں نے تلاوت کی انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، فصلی لربک ونہر، یہاں بھی آپ غور کریں، پہلے نماز کا ذکر بعد میں قربانی کا ذکر، فصلی لربک ونہر، اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی دیجیے۔ پہلے نماز ہے، زندگی کا لازمہ ہے نماز، زندگی کی سانسیں جب تک باقی رہیں، چاہے سفر میں رہو، چاہے حضر میں رہو، چاہے مارکیٹ میں رہو، چاہے بازار میں رہو، چاہے پہاڑوں میں رہو، چاہے غاروں میں رہو، چاہے ہواؤں میں رہو، چاہے فضاؤں میں رہو، جہاں بھی آپ رہو وقت آنے پر نماز ادا کرنا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ حضرات کچھ آداب بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا ادب یہ کہ اخلاص، آپ قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ قربانی کریں، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔
میرا جانور بڑا، تیرا جانور بڑا، یہ دکھاوا، یہ جذبات ہرگز نہ ہو۔ اللہ کے لیے آپ پیسہ خرچ کر کے قربانی لیے ہیں، جانور لیے ہیں، اللہ کے نام پہ قربان کیجیے۔ اور یاد رکھیں قربانی کا جانور اگر حرام پیسہ اس میں 1 روپیے کا بھی ہے، سود کا پیسہ 1 روپیے کا بھی ہے، دھوکے کا پیسہ جھوٹ بول کر کمایا ہوا 1 روپیہ بھی اگر قربانی کے جانور میں شامل ہو، یاد رکھیے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جب قربانی کریں گے آپ، جانور کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، جانور کو بائیں جانب لٹائیں اور آپ بھی قبلے کی طرف منہ کر کے اپنا دایاں پاؤں جانور کے پہلو پہ رکھے، دائیں ہاتھ میں چھری پکڑے اور بائیں ہاتھ سے جانور کی گردن پکڑے اور دعا پڑھتے ہوئے جانور کو ذبح کرے، اس طریقے سے کہ جانور کا چہرہ بھی قبلے کی طرف اور آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف۔ پیارے نبی نے خاص کر یہ حکم دیا، جانوروں کو بھی جذبات ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کا حکم ہے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ فَلْيَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا چھری پہلے ہی تیز کر کے رکھ لو اور اتنی تیز 1-2 مار میں جانور ذبح ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرات ابھی 10 دنوں سے ہم ناخن اور بال کو روکے رکھے ہیں، قربانی کرنے کے بعد ہی یہ ناخن اور بال نکالیں گے، عید کی نماز کے بعد نہیں، قربانی کے بعد۔ اگر آپ کی قربانی شام میں ہے تو شام میں نکالیے، اگر آپ کی قربانی کل یا پرسوں میں ہے تو جانور ذبح ہونے کے بعد آپ اپنے بال اور ناخن نکالیں۔ بال نکالنے کی جب بات آئی تو یہ بات یاد رکھے، داڑھی کے بال نکالنا حرام ہے، داڑھی چھیل نہیں سکتے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ پتھروں کی پوجا کرنے والے مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی مخالفت کرو، اپنے چہروں کو مشرکوں کا چہرہ نہ بناؤ، اپنے چہروں کو کافروں کا چہرہ نہ بناؤ، اپنے چہروں کو عورتوں کا چہرہ نہ بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ داڑھی چھیلنے سے۔ اسی طریقے سے حضرات قربانی کے موقع پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں دوست میں غیر مسلم ہیں، ان کو بھی آپ قربانی کا گوشت دینا چاہتے ہیں، دینے کی اجازت ہے، یہیں سے اسی بہانے سے آپ دعوت کا دروازہ کھول سکتے ہیں اور دین کی بات ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور آخری بات حضرات، قربانی یہ عبادت ہے، ہماری عبادت گندگی نہیں سکھاتی، عبادت ہے یہ گندگی نہیں ہے۔ ہم اس شریعت کو ماننے والے ہیں جو شریعت کی تعلیم دیتی ہے، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ گلیوں پہ سڑکوں پہ خون پڑا ہوا ہو، جانور کا گوبر پڑا ہوا ہو، جانور کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، گھاس پڑا ہوا ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی، اچھی بات نہیں، مسلمان بدنام ہوں گے اس طرح سے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو ہمارا دین بدنام ہوگا، ہمارا اسلام بدنام ہوگا، ہمارا قرآن بدنام ہوگا۔ لہٰذا غیر مسلموں کی عیدوں کی طرح روڈ خراب نہ کرے، ماحول خراب نہ کرے، ہوا اور فضا خراب نہ کرے، بلکہ پاکی صفائی کا خوب خیال کرے۔ خاص کر جانور کے پیٹ میں جو گندگی کی تھیلی ہوتی ہے، گوبر کی تھیلی، وہ ڈسٹ بین میں لے جا کے ڈالے، جہاں ڈالنے کا حکم ہے وہاں لے جا کے ڈالے، ادھر ادھر پھینکنے کی کوشش نہ کرے۔ اور خاص کر آخری بات، جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا پڑھتے ہوئے ملاقات کرے، اللہ تمہاری اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کیونکہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ماسک پہنے ہوئے آپ آئے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں گلے نہ ملے، ہاتھ نہ ملے، حکومت کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور اب سننے والے سبھی حضرات کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، ساروں کی قربانی اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو اتحاد اتفاق کی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔